AQ events better than your expectations. تو آج کی جو پہلی حدیث ہے اس کا جو مرکزی مضمون وہ کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہے. جیسے آج بھی رکوع کا جو پہلا ایک انہوں نے بتایا خلاصہ کہ اصل حاکم وہ اللہ ہے، میں اور آپ اور کل انسان اس کے نائب اور خلیفہ ہیں. اور ہمیں چاہیے، اب چونکہ کائنات اللہ کی ہے، ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، تو پھر مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی. پھر کائنات اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں، پھر ہوا اللہ کی، خوراک اللہ کی، سورج چاند ستارے اللہ کے، پانی دریا سمندر جو کچھ بھی ہماری ضروریات ہیں سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اس اللہ کا فرما بردار بن کر چلے، اللہ کی مان کر چلے. یہ وفا کا بھی تقاضا ہے. یہ ایک آفس ہے ہمارا، ہم اسی کو اگر مثال بنا لیں تو اب اس آفس کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں جو طے کیے گئے. اب جو ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق چلے گا تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی ترقی بھی کی جائے گی. لیکن اگر کوئی فرد اس کی بغاوت شروع کر دے کہ میں نے تو کوئی اصول نہیں ماننا، اپنی مرضی سے آؤں گا، مرضی سے جاؤں گا، میں تو انیس صاحب کی چیئر پہ بیٹھوں گا، اس کے علاوہ مجھے بیٹھنا کہیں نہیں ہے، تو کیا ایسے فرد کو دفتر میں جگہ دی جائے گی؟ اسے چلنے دیا جائے گا؟ کیوں؟ اب اس کو نکالنے کے کتنے اسباب ہیں. ایک سب سے اہم اور بڑا سبب کیا ہے کہ وہ فرد اس ماحول کی خرابی کا باعث بن رہا ہے، اس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے. لہٰذا فساد کو ختم کرنے کے لیے اس کو یہاں سے نکالنا پڑے گا. نہ نکالا گیا تو یہ ایک ایسا ناسور ہے جو پورے ادارے کے سسٹم کو مفلوج کر دے گا. انسانی جسم ہے، اب کہیں پھوڑا نکل آیا، انگلی پر کیوں نہ نکلے. اب ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو ناسور بن گیا، کینسر بن گیا، اب وہ پھر کیا رائے دیتا ہے کہ اس کو کاٹو. ایک انگلی جائے گی نا، جانے دو، باقی وجود کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. لیکن باقی وجود کہے گی نہیں خیر ہے، چلنے دو چلنے دو، تو خود بھی ڈوبے گا اور آپ کو بھی لے ڈوبے گا. تو لہٰذا اب اس انگلی کو وہاں سے کاٹا جائے گا، کیونکہ باقی وجود کی بقا اسی پر منحصر ہے. تو ایسے ہی اللہ کا ایک نظام ہے، نظام کائنات، نظام خلق بھی ہے. یہاں پر بھی وہی ضابطہ کار فرما ہے کہ یہاں اللہ کے بندے بن کر رہو. اللہ کے بندے بن کر رہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرو، جس سے اللہ روکتا ہے اس سے رک جاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ نظام چلے گا. لیکن اگر کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی طبقہ اس کی مخالفت پہ آ جائے اور بغاوت کا علم اٹھا لے کہ ہم نے اللہ کو نہیں ماننا، ہم نے دین و شریعت کو نہیں ماننا، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو جب اپنی مرضی کی طرف انسان جاتا ہے تو اپنی مرضی پہ تسلط شیطان کا ہوتا ہے. کیوں؟ ایک نفس، دوسرا شیطان، دو دشمن اندر بھی اور باہر بھی. ان کا تو عزم ہی کیا ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. شیطان نے کہہ رکھا ہے یا اللہ اس انسان کی وجہ سے میں اس مقام سے نیچے گرا ہوں، اس کو بھی اس مقام تک نہیں پہنچنے دوں گا. میں پوری کوشش کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اس کو ورغلاؤں گا. تو جب انسان اپنی مرضی، دیکھیں شیطان کا مجھ اور آپ پہ زور نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مجھ پر، آپ پر شیطان کا زور نہیں ہے. جب انسان کے دل میں گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا جو ارادہ بنتا ہے نا، ارادہ، وہ ارادہ نہیں ہوتا، وہ شیطان کا دروازہ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ شیطان اندر داخل ہو گیا، بس پھر وہ آپ سے وہ برائی کروا کے رہے گا. اگر آپ ارادہ ہی پیدا نہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر کے رہیں، دروازہ ہی بند رہے گا، تو شیطان کا کیا زور ہے؟ کل شیطان جب مارا جائے گا نا خود بھی، اور بہت ساروں کو مروا جائے گا نا وہاں پہ جا کر، تو وہاں پر کہے گا میرا تم پہ، مجھے نا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. تو مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو. میں کوئی تمہارے گھر آیا تھا تمہیں لینے کے لیے؟ تم خود ہی میری ڈگر پہ آئے ہو، تو میں نے تو استقبال کرنا تھا. تو جب اللہ کی اس حاکمیت کا انکار کر کے انسان اپنی بغاوت کے راستے پہ آتا ہے تو پھر وہ فساد کا باعث بنتا ہے، اور یہ معاشرے کا فساد انسانیت کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. لہٰذا پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس فساد کا خاتمہ کیا جائے. تو اسی بنیاد پر جو آیات جہاد کا جو کنسپٹ ہے، بنیادی تصور یہی ہے. اگرچہ مغربی میڈیا نے اور آج کی مغربیت نے اور ہمارے ان پڑھ دانشوروں نے جہاد کو ایک گالی کہہ لیں، فساد کا ذریعہ کہہ لیں، نہ جانے کیا کچھ بنا دیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ جہاد کا کردار وہی ہے جو ایک سرجن کا کردار ہوتا ہے کہ وہ جسم کے بقا اور زندگی کے لیے کسی بھی ناسور کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے تاکہ جسم رہے. اس کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے. تو جہاد بھی ایک سرجن ہے کہ جو معاشرے اور انسانی زندگی کے جو ناسور ہوتے ہیں نا، ان کا خاتمہ کرتا ہے تاکہ بقیہ انسانیت جو ہے وہ امن سے رہے، اس کا
وجود بقا اور استحکام کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلی حدیث کا جو مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، اقاتل الناس۔ اب یہاں پر اجاہد بھی ہو سکتا تھا نا، اب دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، جہاد اور قتال، دونوں قرآن میں آتے ہیں۔ جہاد اور قتال میں فرق کیا ہے کہ ہر قتال جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ قتال کا معنی کیا ہے کہ اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر لڑنا، یہ قتال ہے۔ اس میں کسی اور معنی کی گنجائش موجود، تعویل کی گنجائش نہیں۔ ہاں لفظ جہاد کوشش کرنا، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ یہ ہماری کلاس ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک جہاد ہے کہ جہاد بالقرآن کہہ لیں، جہاد بالحدیث کہہ لیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ آپ کوئی بھی کوشش کرتے ہیں جس کی بنیاد کیا ہے کہ بھائی دین، خیر، امر بالمعروف، یہ چیزیں تو وہ سب جہاد کے اندر آ جاتی ہیں۔ قتال کیا ہوگا کہ جب آپ تلوار لے کر، بندوق لے کر میدان میں نکلیں اور کفر کا بالکل خاتمہ کر دیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قتال، امرت ان اقاتل الناس، یعنی یہ بھی حکمت کی بات ہے۔ اگر لفظ جہاد آ جاتا تو بات دانشور تعویل کر لیتے نا، لفظ جہاد کو لے کر کتنی تعویلیں کی گئیں اور جہاد کے مفہوم کو بالکل قید کر دیا گیا۔ یا تو بعد نے اس کو قتال ہی کا معنی پہنا دیا کہ لفظ جہاد جہاں بھی آئے گا وہ ہے ہی ناپسندیدہ کہ اس میں قتال ہی قتال ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جہاد کی منازل کو دیکھیں تو 9ویں منزل جا کر قتال کی بنتی ہے، 9ویں درجے پہ قتال ہے، 8 اس کے درجات وہ کس کے ہیں؟ محنت کے، کوشش کے۔ انسان کی اپنی زندگی ہے، اپنی ذات کے ساتھ جہاد کرو، نفس کے ساتھ جہاد کرو، معاشرے کی برائیوں کے خلاف جہاد کرو، پھر آگے نکل کر معاشرتی معاملات ہیں اس میں دین کی بقا اور استحکام ہے، اس کے لیے کوشش محنت کرو، پھر امر بالمعروف ہے، اس کے 3 درجے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ درجات ہیں۔ آخر میں جا کر جب دیکھو کہ کافر باز نہیں آتا کسی بھی طریقے سے، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کہ جو بھی کفر کا بڑا نظر آئے اس کی گردن تن سے جدا کر دو، تبھی جا کر معاشرے میں امن رہے گا، وگرنہ یہ ناسور جو ہیں تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ بدر کے موقع پر قیدی بن گئے، اب اللہ کے نبی نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے، تو اکثر صحابہ کی رائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے مطابق، چونکہ آپ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، چونکہ آپ نرم تھے تو آپ نے کہا کہ چلو فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ان کی گردنیں کاٹیں، ان کے خون سے زمین کو رنگین کریں، لیکن آپ نے کہا نہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے وحی اتاری، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اگر اس کے پاس قیدی ہیں تو وہ ان کے خون سے زمین کو رنگین کرنا چاہیے تھا۔ اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو جو تم نے فدیہ لیا تم پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی رو پڑے، صحابہ رو پڑے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میں نے درخت کے پاس دیکھا تھا عذاب اتر آیا تھا، اگر عذاب ہم پہ آ جاتا عمر بن خطاب کے سوا کوئی نہ بچتا۔ یعنی اللہ کی بھی حکمت کیا ہے کہ جو ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑا جائے، تو لہٰذا جہاد اور قتال کبھی غلط، ہاں اگر غلط استعمال کیا جائے اس کا، کوئی بھی فرد، کوئی بھی جتھا اگر ان آیات کو اپنے اوپر دیکھیں، اگر فقط جہاد اور قتال کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرعی اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق جب جہاد ہوگا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ ہوگا۔ وگرنہ آپ کو ملک چاہیے، آپ کو مال اسباب چاہیے، آپ کو جائیداد چاہیے، اس کے لیے آپ جہاد کا عنوان لے کر میدان میں نکل آتے ہیں، تو یہ فساد ہوگا، جہاد کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جہاد کے اصول اور ضابطے طے ہیں۔ تو بہرکیف یہاں پر پہلی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا لوگوں کے ساتھ جب تک کہ وہ گواہی نہ دے دیں، کس کی؟ توحید اور رسالت کی، نماز نہ قائم کر لیں، زکوٰۃ نہ دیں۔ اگر یہ کام وہ کر لیں گے تو پھر وہ مجھ سے بچے رہیں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر میری تلوار ان کا فیصلہ کر دے گی۔ آج کا دانشور لینا اس حدیث کو، اگر آج کے دور میں کوئی اس طرح کی بات کرے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ، لیکن اصل یہی ہے، شریعت کا حسن، شریعت کا مزاج یہی ہے کہ اصل وہی میں نے کہا نا، حاکم اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، من و عن تسلیم کرنا ہے، اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اگر کریں گے تو ہمیں دنیا میں رہنے کا حق ہے، اگر نہیں پورے کریں گے پھر ہمیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔
کبھی پہلے تو ضابطہ کیا ہوتا تھا، اللہ نے عذاب بھیجے آسمانوں سے، زلزلے بھی آئے، چیخ و پکار بھی آئی، پانی بھی آئے، ہوائیں بھی آئیں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اب تم ان کے ساتھ قتال کرو، اب اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ پہلے جبریل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے عذاب آئے، اب کیا ہوگا؟ آج کے کافر قوم بنی اسرائیل جو باغی ہیں، جن پر حجت تام ہو چکی ہے، بس وقت قریب ہے، وہ تو گریٹر اسرائیل کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، وہ آخری وعدہ جب آئے گا نا تمہاری درکت بنانے کا، میں تم سب کو اکٹھا کر کے جگہ پہ لے آؤں گا۔ بظاہر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست قائم ہوئی ہے، وہ ریاست نہیں ہے، وہ اپنی موت کے لیے جمع ہو رہے ہیں سارے، بسن قریب ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، اور قتال کے ذریعے اس فتنے کا کیا ہوگا؟ خاتمہ۔ دنیا کا آخری اور بڑا فتنہ دجال، اس کا بھی خاتمہ کس کے ذریعے ہوگا؟ قتال کے ذریعے۔ تو لہٰذا اس کے لیے بھی مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں تو نام سننے کے ہی ساتھ ہی کپ کپی طاری ہوتی ہے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، شہادت ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو برکت اس حدیث نے ہمیں واضح کر کے بتا دیا کہ انسانیت کی بقا اور استحکام اور اس کے وجود کا دار و مدار اسی چیز پر ہے کہ وہ اللہ کی مان کر چلے۔ جب وہ اللہ کی نہیں مانے گا، باغی بنیں گے، تو پھر ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ حق کیسے لیا جائے گا؟ اللہ